السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب 19، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت۔ کتاب التوحید کا یہ 13واں باب ہے، 19واں باب ہے، اور اس باب کا جو عنوان ہے، جو ہیڈنگ ہے، غلو، دین سے دوری اور کفر میں پڑنے کا سبب ہے۔ انسان کفر میں کیوں پڑتا ہے یا دین سے دور کیوں ہوتا ہے؟ غلو کی وجہ سے۔ اب غلو کس چیز کو کہتے ہیں، اس کو پہلے جاننا کہ کتنی خطرناک چیز ہے غلو، جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یا دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کفر تو آپ سمجھتے ہی ہیں، تو کفر کا سبب، دین سے دوری کا سبب غلو ہے۔ کفر کے مطلب انکار کرنا۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، اللہ کی توحید کا انکار کرنا۔ جو بھی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں بندے کو دین کی شکل میں، ان نعمتوں کا انکار کرنا، یہی کفر ہے۔ اللہ کا کو نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا، کتابوں کو نہ ماننا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرنا، یہی کفر ہے۔ ایمان کا الٹا کفر ہے۔ اقرار کا نام ایمان ہے اور انکار کا نام کفر ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بعض ٹی وی چینلوں پہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے نا، تو اینکر ایک جملہ پھینکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسے اڑا دیتے ہیں ہوا میں، اور کہیں گے کہ دیکھو مسلمان ہمیں گالی دیتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کافر گالی نہیں ہے، کافر انکار اور مومن اقرار۔ اللہ کے اقرار کا نام ایمان اور انکار کا نام کفر ہے، تو یہ گالی نہیں ہے۔ یہ تو جیسے تعارف ہوتا ہے، کسی کا نام ہوتا ہے نا، پرسنل نام کچھ اور ہوتا ہے، قومی نام کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی باہر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ہندی کہتا ہے، انڈین لوگوں کو ہندی، انت ہندی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ ہندی اور ہندو ہو گئے۔ ہندوستان ہمارے ملک کا نام ہے تو ہم ہندی ہو گئے۔ جو جس ملک کا ہے اس کا وہ شہری ہے۔ اللہ کا اقرار، اس پر ایمان لانا، وہ مومن ہے۔ اللہ کا انکار، یہ کفر اور کافر ہے۔ تو کافر ایک تعارف ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اقرار کرتے ہو یا نہیں، یہ اس کا تعارف ہے۔ اور ایمان ایک تعارف ہے اللہ کے اقرار کا اور نبی کے اقرار کا، ان کو ماننے کا۔ تو ہم نے یہ گالی نہیں دی جاتی، یہ تو تمہارا ایک تعارف ہے۔ اقرار اور انکار دو جملے ہیں، تم نے انکار کو چنا، کافر ہوئے، ہم نے اقرار کو چنا، ہم مومن ہوئے، بس یہی ہے دو چیزیں۔
تو کہا کہ انسان کے کفر کا سبب اور دین سے دوری کا سبب یہ غلو ہے. غلو سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. غلو فی الصالحین، یہاں کہا گیا کہ نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا. غلو، آپ اگر عرب ملک میں جائیں گے نا کوئی سامان خریدنے کی، یہ موبائل کتنے کا ہے، مثلا اس کا ریٹ 2000 ریال ہے، اس نے کہا 2500، تو آدمی کہے گا غالی غالی جدہ، یعنی بہت مہنگا ہے. غلو غالی، غالی کیوں ہے؟ جو اس کا عام ریٹ ہے مارکیٹ میں اس سے تم زیادہ بتا رہے ہو، اس لیے وہ غالی ہے. جب چائے وغیرہ بنانے کے لیے، قہوہ بنانے کے لیے، یا عام حالات میں پانی رکھتے ہیں نا چولہے پہ گرم ہونے کے لیے، تو پانی جب کھولنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے المویا یا غلی، پانی کھول رہا ہے. پانی کی جو سطح تھی وہ رکھا ہوا تھا اس برتن میں، لوٹے میں یا پتیلی میں، بھگونے میں، جس چیز میں، جب وہ اپنی سطح سے بلند ہو گیا تو کہیں گے یا غلی کھول رہا ہے، پانی کی سطح ٹھہرے رہنا ہے. تو یہی ہے غلو. صالحین کے بارے میں غلو کیا ہے؟ جو مقام اللہ نے نیک لوگوں کا رکھا ہے اس مقام سے ان کو اونچا اٹھا دینا، اوپر کر دینا. سب کا اللہ نے ایک مقام رکھا ہے نا. جیسے کسی کی تعریف میں، کسی نبی کی تعریف میں کہہ دیں گے کہ یہ اللہ ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا. کسی ولی کی تعریف میں کہہ دیں کہ یہ تو فرشتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے بزرگوں کی تعریف میں آسمان زمین کے خلا میں ملا دیتے. کسی کو اس کے مقام سے اونچا کر دینا. جیسے مان لو یہ ریاض بھائی ہے یہاں پر، ہر گھر میں اس مسجد کے سامنے ان کا گھر ہے. اب کہ یار آپ کا تو سیکٹر 12 تو پورا آپ ہی کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا دیے نا. جھوٹ بھی ہو گیا. یہ غلو ہے، یعنی جو حیثیت اللہ نے دی ہے اس حیثیت سے بندے کو بڑھا دینا، اتنا بڑھا دینا کہ اس کی وہ حیثیت اصل میں نہیں. اب کسی کارپوریٹر کو چیف منسٹر کہہ دو تو یہ اس کی تعریف ہوگی کہ توہین ہوگی؟ تو غلو یہ ہے جو جس درجے پر ہے اس سے اس کو اونچا اٹھا دینا، اونچا کر دینا. اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کیا. غلو زمین میں اہل کتاب کے اندر تھا، اس کا ذکر کیا. قل یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. یہود اور نصارہ یہ دونوں اہل کتاب تھے. اہل کتاب کا مطلب یہود جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے موسیٰ علیہ السلام، ان پر توریت نازل ہوئی، اور نصارہ جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان پر انجیل نازل ہوئی، بائبل. تو یہ اہل کتاب ہو گئے. تو کہا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. توریت اور انجیل ان کے انبیاء پر اتری، اور ان میں اور بت پرستوں میں، مشرکین میں فرق یہی تھا کہ مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، باپ دادا کے اندھی تقلید بت پرستی کرتے آئے تھے. یہ صاحب کتاب تھے مگر یہ اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا کرتے تھے. اللہ نے اس سے منع کیا. غلو دین میں ہو، کسی کی شخصیت میں ہو، منع ہے ہر حال میں غلو. غلو کو دوسرے معنوں میں سمجھے کہ جیسے مبالغہ، یعنی کسی کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دینا کہ بس مت پوچھیے. عام طور سے شعرا وغیرہ جب تعریف کرتے ہیں نا اردو شاعری میں، وہ خوب بڑھا چڑھا کر کے پیش کریں گے. اور جو اینکر ہوتا ہے ہمارے اسٹیج کی نظامت وغیرہ جو ہوتی ہے، بہت ٹف کام ہے، بہت آسان نہیں ہے. کسی کی تعریف کم ہو گئی تو بھی پکڑ لے گا کہ میرا تعریف نہیں ہوا، زیادہ ہو گئی تو آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو غلو اسی کو کہتے ہیں، کسی کی جو حد ہے اس سے بڑھا دینا، چاہے وہ دین میں ہو چاہے شخصیت میں ہو. دین میں کیسے آدمی بڑھا دیتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، روایت
सुनन की ऐसे बुखारी मुस्लिम हदीस की दूसरी किताबों में एक मरतबा 3 आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तीनों ने एक ही सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी थी। जाहिर सी बात है कि जो मस्जिद में इबादत आप करते, इमामत करते, फर्ज नमाज वो तो देखते थे। सहाबा के दरमियान किया कि आपकी इबादत कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि आप आराम करते थे, इतने टाइम उठते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, सुन्नतें पढ़ते, वित्र पढ़ते, फिर जाते थे मस्जिद में। तो जब इनको बताया गया नबी की इबादत, तो इन्होंने कहा कि अरे तो नबी के बराबर नबी का क्या मकाम, हम वहां तक पहुंच पाएंगे? हम अगर सिर्फ उतने ही इबादत करेंगे तो हमारे लिए काफी नहीं है, वो नबी हैं। एक ने कहा ऐसा कि अब मैं रात को कभी सोऊंगा नहीं, सिर्फ तहज्जुद पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा इबादत की गरज से अब मैं कभी दिन में खाना ही नहीं खाऊंगा, हमेशा रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा कि अब मैं औरतों से अलग रहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नमाज और रोजे की पाबंदी करूं। तीनों का मकसद नेक था, लेकिन इबादत और इंसान की जो हैसियत अल्लाह ने मुकर्रर की, जरा उससे हट करके उन्होंने एक रास्ता अपनाना चाहा। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए घर में, तो हज़रत आयशा ने बताया कि इस तरह से चंद लोग आए थे, सवाल किया और मैंने बताया, तो उन्होंने इबादत को कम समझा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, खिताब किया और कहा, बल्कि एक ने कहा कि अब तो मैं गोश्त ही नहीं खाऊंगा, क्योंकि गोश्त एक लजीज ग़िज़ा होती है, अच्छी नींद, अच्छा आदमी नशीत रहता है। तो आपने कहा देखो, तुम तमाम लोगों में मैं अल्लाह को सबसे ज्यादा जानता पहचानता हूं। भाई अल्लाह को हमने नबी के जरिए ही तो पहचाना है, पूरी उम्मत ने अल्लाह को नबी से पहचाना है, तो नबी सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने पहचानने वाले थे। और फरमाया कि मैं तुम में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, लेकिन मैं रात को सोता भी हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, दिन में खाता पीता भी हूं और रोजा भी रखता हूं। यानी कभी खाया पिया, कभी रोजा रखा, कभी नहीं रखा, रात को कुछ हिस्सा सोया, कुछ नमाज पढ़ा, औरतों से शादी भी करता हूं, ये इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लेना वो मुझसे नहीं है। तो ये गुलू की एक किस्म थी, जो इबादत में वो गुलू करना चाह रहे थे, लोगों का हक मार करके, अपनी बीवियों का हक मार करके, अपने जिस्म का हक मार करके। भाई जिस्म का भी एक हिस्सा होता है ना, अगर आदमी नहीं सोएगा तो जिस्म बीमार हो जाएगा। तो अपना हक मार करके, बीवी बच्चों का हक मार करके, तो इबादत में ये गुलू है। जो चीज शरीयत ने मुकर्रर कर दी वो काफी है हमारे लिए। अब तहज्जुद पढ़िए नहीं मना किया गया, लेकिन अब रात को सोए ना, दिन को भी रोजा रखे, तो आदमी दीवाना मजनून नहीं हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। शरीयत बहुत आसान है। गुलू खुद इंसान की तबाही का सबब है, और कहीं वो कुफ्र और कहीं दिन से दूरी का सबब है। तो यह है इबादत में गुलू। इबादत में गुलू की दूसरी मिसाल समझिए, जैसे हम हज करते हैं, कंकरियां मारते हैं। आप लोग हज किया कि नहीं? किसने किया? हाथ उठाए। माशाअल्लाह, जिसने किया है अल्लाह ताला उसका हज कबूल फरमाए, जिसने नहीं किया है अल्लाह ताला उसे हज की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह सारे लोग हज करेंगे, ये एक फरीजा है और अल्लाह सबको तौफीक देगा इंशाअल्लाह। कंकरियां चने के दाने के बराबर रहती हैं। अब उसमें गुलू क्या करते हैं लोग? कोई बड़ा सा पत्थर ले ले, कोई जूता चप्पल मार दे, तो ये गुलू है, वो इबादत है। अल्लाह अकबर कह करके 7 कंकरी मारी जाती है। पहले दिन सिर्फ बड़े जमरे को, दूसरे दिन बड़े को, फिर दरमियानी को, फिर छोटे को, और बड़े को मार करके दरमियानी को मारने से पहले साइड में हट करके किबले की तरफ रुक करके दुआ का हुक्म है। अब अगर कोई चप्पल उठा करके मार दे, कितने लोग जूता चला देते हैं, ये गुलू है। और गुलू दीन से दूरी, तबाही का सबब। आदमी इबादत करने गया, बल्कि 2 साल पहले का वाकया है कि कोई आदमी गया और उसको छतरी जो लिए ना, छतरी चला करके मार रहा चप्पल से, और खूब बुरा भला कह रहा।
تو کسی نے ٹوک دیا کہ بھائی ایسا مت کرو، کنکری مارو، تو جہالت ہوتی ہے نا. تو جس کو ٹوکا تھا اس نے کہا کیا یہ تمہارا رشتہ دار لگتا ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، غلو اسی کو کہتے ہیں. وہاں ہم شیطان کو نہیں مار رہے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک پتھر ہے، بلکہ وہ پہاڑی تھی. اور 20-25 سال پہلے بڑے حادثات ہوتے تھے، پہاڑی تھی صرف، اور راستے تھے، جائیے اور پھر ادھر ہی سے مار کر واپس آئیے، بہت حادثات ہوتے تھے. پھر ایک فلور بنایا گیا، ایک منزلہ، ایک طرف سے آنا ایک طرف سے جانا، پھر بھی حادثات نہیں رکتے تھے، آبادی بڑھتی جاتی ہے تو اب کئی منزلہ بنا دیا گیا. تو اب پہاڑی کا جو حصہ جہاں مارنے کا حکم تھا اسی کو اوپر کر دیا گیا اور 3 برج بنا دیا گیا. ایک سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں کہ حج کی عبادت میں 10 ذی الحجہ کو مینا سے آنے کے بعد کنکری مارنا ہے بڑے جمرے کو ساتھ، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، سر کے بال نکلوانا ہے، طواف اور سعی کرنا. یہ عبادت کا طریقہ ہے. اب وہاں جوتا چپل مارے، بڑے بڑے پتھر لے کر جا رہے، تو یہ عبادت میں غلو ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ غلو فی العبادت، عبادت میں غلو کی 2 مثال سمجھ گئے کہ جتنا شریعت نے بتایا اتنا ہی ہمیں کرنا ہے. شخصیتوں میں غلو. اب دوسری پوائنٹ غلو کی، یہود و نصارہ نے انبیاء کی شان میں غلو کیا. قوم نوح نے اپنے نیک اور بزرگوں کی شان میں غلو کیا، اور اس امت نے، امت محمدیہ نے، نبی کی شان میں اور ولیوں کی شان میں غلو کیا. غلو ہلاکت کا سبب ہے، کفر میں پڑنے کا سبب ہے، دین سے دوری کا سبب ہے. جیسے نصارہ نے جو غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، وہ کیا غلو کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. تو کہا نہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر یہ بھی اللہ ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کیا. کسی بھی کرسچن اسکول ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہ صلیب کا ایک ڈھانچہ رہے گا. ایک تو اپنی نشانی کے طور پر لگاتے ہیں، دوسرے ایک ہے کہ کوئی بھی آئے تو ظاہر سی بات ہے ڈھانچہ اوپر ہے، آپ سر اٹھا کے دیکھیں گے، نیچے ہے تو جھک کر کے دیکھیں گے. وہ ایک تھیوری ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی تعظیم ہو جائے. آدمی جانے نہ انجانے میں ایسا کر بیٹھتا ہے. غلو حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. تو نصارہ نے غلو کر کے ان کو ان کے مقام سے اونچا کر دیا. اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کیا. عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، بشر ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں. کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان دونوں نے ان 2 نبیوں کو ان کے بشریت کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، جو حرام ہے اور تباہی اور کفر میں پڑنے کا سبب ہے. یہ غلو شخصیت کے باب میں غلو ہوا. پہلی مثال عبادت میں غلو، دوسری انبیاء کے شان میں غلو. نصارہ نے عبادت میں غلو کس طرح کیا؟ پہلا غلو کی مثال تو جو مسلمانوں کی عبادت ہے اس میں ہے. نصارہ کے ہاں چرچ وغیرہ میں آپ دیکھیے، جو راہب ہو جاتا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، جو راہبہ ہو جاتی ہے وہ شادی نہیں کر سکتی. غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں جو مندر کا پجاری ہوتا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. وہ دھرم کی خاطر اپنے نجی لائف کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ غلو ہلاکت کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. اللہ نے فطری طور سے انسان کو جوڑے پیدا کیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیے. کوئی انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. یہ فطرت سے ایک طرح کا بغاوت اور چیلنج ہے فطرت سے. تو انہوں نے رہبانیت کے نام پر اپنے آپ کو
الگ کر لیا. عیسائی عورتیں جو راہبہ بن جاتی ہیں ان کی زندگی جو ہے بہت ذلت کے ساتھ گزرتی. جب فطری خواہشیں آدمی کی حلال ذریعے سے نہیں پوری ہوتی تو آدمی حرام میں پڑتا. جب آدمی کو حلال کھانا نہیں ملتا تو حرام کے چکر میں پڑتا. حلال اور پرسکون نیند نہیں ملے گی تو کہیں بھی فٹ پاتھ پہ پلیٹ فارم پہ، لیکن نیند جو چاہیے نا، کھانا سونا. اور جب بالغ ہو گیا تو جو جنسی خواہشات ہیں حلال ذریعے سے پوری کرنے کا اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا کہ سماج میں برائی پہ حیائی نہ پھیلے. میں نے تو پیدا کیا تو میں جوڑا جوڑا. لیکن روحانیت کے نام پر چرچ کے کتنے حادثات ہوتے ہیں، راہبات کے یا پھر یہ سادھوؤں کے جو واقعات ہیں، سادھو آئے دن مندروں کے پجاریوں کے کیس ہوتے ہیں. شریعت میں اسی لیے غلو سے منع کیا گیا. اور روحانیت کا کوئی تصور نہیں. ہمارے مسلمانوں میں بھی 40-50 سال پہلے تک یہی تصور تھا علماء کے بارے میں کہ کوئی مولوی ہو گیا تو وہ نہ کوئی کاروبار کرے نہ ملازمت کرے، بس نماز پڑھائے اور لوگوں کے یہاں جائے، مانگے، کھائے، چائے پیے اور پھر چلا، ایک عام محتاجی کی زندگی گزارے. لیکن چونکہ اسلام ہے، صحابہ اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر. بعض صحابہ مدینے میں اس وقت 10 نجی مکانات تھے ان کے. مدینے میں کسی کے پاس کوئی 2 مہینہ کرایہ کے ہوٹل میں رہ رہے تو بہت رئیس آدمی مانا جاتا ہے. مدینے میں نجی مکانات. اچھا، مدینہ اور مکہ یہ 2 شہر ایسے ہیں کہ قیامت تک اللہ نے اس کو دنیا سے جوڑ دیا ہے. حج عمرہ کرنا ہے، آنا ہے. یہاں کی معیشت کمزور نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے. بعض صحابہ کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ بعض علماء نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے رئیس آدمی ہے اس سے زیادہ دولت مند بعض صحابہ تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دولت کو آپ اندازہ کریں گے تو دنیا کے بڑے بڑے روسا اس کے آگے پھیلے. تو شروع سے صحابہ نے اس چیز کو ختم کیا. ائمہ اور فقہ اور محدثین چونکہ تجارت بھی کرتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. امام بخاری کا تجارت میں بہت زیادہ بزی تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس باغات تھے اور باغات پھلوں والے باغات. اب اس دیار میں جو بخارا وغیرہ کے علاقہ نا، اخروٹ کی، جنجیر کی، فروٹ، ڈرائی فروٹ کی کھیتیاں ہوتی ہیں، گیہوں چاول کی نہیں ہوتی. تو کسی کے پاس تھوڑی موڑی زمین ہے تو رئیس ہو جاتا ہے. لیکن سب کا الگ الگ ایک انتظام تھا معاش کا. کسی کی تجارت ہے، کسی کی زراعت ہے، مگر دین کی خدمت کرتے اور تجارت کرتے تھے. ہندوستان میں چونکہ ہندوؤں کے غیر مسلموں کے بیچ میں مسلمان رہتا ہے. انگریز تو عیسائی تھے، کرسچن تھے، ان کا ایک دور تھا، پھر غیر مسلم آئے. تو ان کی تہذیب کلچر جہاں زیادہ اس کی چھاپ تھی نا، تو وہاں مولویوں کے بارے میں یہی تصور تھا. اس لیے لوگ اپنے بچوں کو علماء نہیں بناتے تھے. یہ کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، یہ صورتحال تھی. اور آپ کو ایک مثال مجھے بڑی حیرتناک ہے. ایک صاحب نے تجزیہ کیا کہ کہہ رہے تھے میرا تجربہ ہے کہ کہیں اگر کسی عالم کے ہاں رشتے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ارے وہ کیا کھلائے گا بیٹی. اچھا، اس کے بعد جب عالم کے لائف اسٹائل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ان سے اچھا نہ کوئی کھاتا ہے نہ پہنتا ہے، ان کا کپڑا ہمیشہ چمکتا رہے گا. ایک طرف اقرار ہے، دوسری طرف انکار ہے. یہ سب چیزیں کیوں ہیں جانتے ہیں؟ کرسچن مشینری یہاں زندہ تھی 70 75 150 سال انگریزوں نے حکومت کیا. پھر ہندو کلچر زندہ تھا، اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے چیز ہے. نہیں تو یہ چیزوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہندوستان میں بھی بڑے جو علماء گزرے ہیں سب نے اپنا کام کیا تجارتی. میں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں جو درس حدیث دیتے تھے، پوری دنیا سے ان کے پاس لوگ حدیث کا درس لینے آتے تھے. کوئی ملک دنیا، سعودی عرب سے لوگ آتے تھے ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے. اور ہندوستان میں جتنے بڑے علماء گزرے ہیں ماضی میں سب ان کے شاگرد تھے. ندوہ میں جو سب سے پہلے شیخ الحدیث ہوئے وہ ان کے شاگرد تھے. جانتے ہیں ان کی معیشت کیا تھی؟ دن کو پڑھاتے تھے، رات کو دلی اسٹیشن پر چلے جاتے. جیسے سامان کسی کا ڈھونا تو کولی ہوتے نا، کولی کا کام 10 پیسہ 20 پیسہ 25، تب آنا چلتا تھا نا، 50 2 آنا 1 آنا، کولی کا کام کرتے. 2-3 ٹرین سے سامان ڈھو دی، ہو گیا ان کا دن بھر کا کام. روزی حلال تراشنے والے کے لیے بہت سارے راستے، بہت سارے راستے. خاموشی سے کتنے لوگ اس طرح حلال روزی کماتے ہیں.
آج بھی دیکھیں گے عرب کی مارکیٹوں میں بہت سارے لوگ کھجور کے موسم میں کھجور لے کے مارکیٹ میں بیٹھ جائیں گے. سبزی مارکیٹ میں وہ بھی جو عربیہ ہوتی ہے گاڑی جس پہ سامان رکھتے ہیں لے لیں گے. تو سبزی کی دکان سے آپ کی گاڑی جہاں پارکنگ میں وہاں تک پہنچانے کا 5 ریال خرید لیجیے اور چھوڑ دیں گے. تو یہ حلال روزی کے ذرائع آج بھی ہے. ٹھیک ہے دنیا بہت ڈیولپ ہو رہی ہے, پرانے جو طریقے تھے کمانے کھانے کے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. محنت و مزدوری کا راستہ بالکل اب بند کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر آئے گی, لیکن پھر بھی حلال ذریعے موجود ہیں. عیسائیت ہندو مذہب میں جو چیز ہے, بدھسٹ میں جو چیز ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر کے صرف گرجا گھر میں رہنا یا مندروں میں رہنا, اسلام میں اس کا تصور نہیں, اس کی گنجائش نہیں. محنت سے کما کر کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا کہ اپنے ہاتھ سے وہ کماتے تھے. یہ ویلڈنگ کا کام ہے, تو آج ویلڈنگ کرتے ہیں, اللہ نے ان کو صلاحیت دی کہ لوہے کو موڑ دیتے تھے جدھر چاہتے, جیسی ڈیزائن چاہیے بنوا لیجیے, وہی ان کی روزی روٹی تھی. اور سارے انبیاء کو الگ الگ ان کی معیشت تھی. غلو تباہی کا سبب ہے. یہود نے غلو کیا, نصارہ نے غلو کیا. دین میں غلو یا شخصیت میں غلو, دونوں چیزیں تباہی کا سبب ہیں. یہ آیت کی تشریح ہوئی اور جو باب ہے اس کی تشریح ہوئی. اب اس کے بعد حدیث ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, کہ یہ آیت ہے قرآن کی سورہ نوح کے اندر. یہ آیت ہے کہ کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے بددعا کیا تھا نا کہ ان کے معبودوں کو مت چھوڑ, یغوث یعوق نصر کو بھی مت چھوڑ, تو یغوث ود سوا یغوث یعوق نصر یہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ ود سوا یغوث یعوق اور نصر یہ 5 معبود تھے. یہ ان کے نیک اور صالح لوگ تھے. یہ جو ہمارے یہاں پنجتن پاک کا نظریہ ہے نا, یہ بھی اسی میں سے. روافظ کے ہاں نا حسن حسین علی فاطمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بس انہیں کو تسلیم کرتے ہیں. غیر مسلموں میں بھی پنجتن پاک ہے. نیک لوگوں کی شخصیت میں غلو کرنا, ان کو ان کے مقام سے بڑھا دینا, حضرت علی کے مقام کو ان کے مقام سے بڑھا دینا, حضرت فاطمہ کو کسی کو بھی بڑھا دینا, یہ غلو ہے. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو پہلے اپنی قوم کو انہوں نے بت پرستی سے روکا کہ مت بت پوجو. تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو نوح کی بات مت مانو, لا تذرن آلہتکم, نوح کی بات مت مانو, ود سوا یغوث یعوق کی پوجا مت چھوڑو. نوح علیہ السلام نے بددعا بعد میں کی. قوم کے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوئے پہلے نوح علیہ السلام کو چیلنج کر رہے ہیں. اور نوح اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 10 صدیاں, 10 صدی کا مطلب کہ 1000 سال. اس 1000 سال کے بیچ میں شرک نہیں تھا زمین پہ, بالکل سمپل عام زندگی آدمی گزارتا تھا. 10 صدیوں کے بعد یہ جو نوح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو لوگ تھے, ود سوا یغوث یعوق اور نصر, اپنے زمانے کے نیک صالح اور بزرگ لوگ تھے. قوم نوح کو دین سکھاتے تھے, دین کی تعلیم دیتے تھے, اور یہ مر گئے. بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ سب ایک ہی سال میں ان کی وفات ہوئی. تو کسی قوم کے سارے لوگ ایک ہی سال میں مر جائیں, بڑا حادثہ ہے. اور وہ بھی قوم کے سردار اور رہبر تھے. قوم نوح انہی پر ڈیپینڈ تھی دین سیکھنے کے بارے میں. جب وہ مر گئے تو قوم نوح رونے لگی, بہت افسوس کرنے لگے کہ اب ہمیں دین کون سکھائے. جب تک یہ تھے, جب تک شرک نہیں آیا تھا, یہ خود شرک سے روکنے والے تھے, دین سکھانے والے تھے. جب مر گئے ان کے رنج اور افسوس کو شیطان نے دیکھا
تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا دیکھو اب تو وہ لوگ چلے گئے، واپس تو نہیں آئیں گے، ایسا کرو ان کی جو شکل و صورت تھی نا اسی شکل کا ایک ڈھانچہ تصویر بنا لو، صرف اس لیے کہ ان کی تصویر کو دیکھ کر کے ان کو تم یاد کرو گے، ان کو یاد کرو گے تو ان کی عبادت کو یاد کرو گے اور پھر تم بھی عبادت کرو گے۔ کتنی خوبصورتی سے شیطان اپنا جال پھیلاتا ہے۔ اس مقصد سے جو تصویریں لوگ لگاتے ہیں نا گھروں میں، یہی قوم نوح کے اندر شیطان نے جو گمراہی پھیلائی، بہت سے لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، یہ کہا کہ پیر ہے نا، اور پھر یہی پیر ہماری قبر میں آ کے ہمیں بچائیں گے۔ پیر بیچارہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، اس کی تو کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا، بچانے کی بات تو دور کی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، قوم نوح کے وہ لوگ جو بد سوا یغوث یعوق نسل کی وفات کے وقت تھے، جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور تصویریں لٹکی ہوئی تھی، شیطان پھر آیا دوسری پیڑھی کے پاس۔ یہ جو تصویریں ہیں جانتے ہو کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے باپ دادا کو دین سکھاتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کو بھول جاؤ، ایک کام کرو کہ انہی کی تصویروں کو دیکھ کے اسی طرح کا ڈھانچہ بنا لو، جس کو مورتی کہے، پوجنا مت، عبادت نہیں کرنا، بس ان کو دیکھو گے تو ان کی جیسی عبادت یا ان کی یاد آئے گی۔ لوگوں نے کہا اچھی رائے ہے، ٹھیک ہے، نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیا۔ اسی لیے بدعتی گمراہی اور گناہ سمجھ کر بدعت نہیں کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ نسل بھی چلی گئی تو پھر شیطان نے کہا یہ جو مورتیاں یہاں رکھی ہیں نا، تم بھول جاؤ گے کچھ دنوں میں، تمہارے باپ دادا کو جو لوگ دین سکھاتے تھے، جہاں یہ بیٹھتے تھے ان کو وہاں رکھ دو، چبوترے پہ یا جہاں بیٹھ کے دین سکھاتے تھے، تاکہ اس کو دیکھ کر کے تم ان کی دینداری کو یاد کرو اور پھر دین پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ خوبصورتی لوگوں نے وہیں مورتی بنا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ بھی جب دنیا سے چلے گئے، تیسری پیڑھی بھی، کہا یہ جو مورتیاں ہیں نا تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو دین سکھایا تھا، گمراہی سے بچایا تھا۔ شیطان کا جال بڑا خطرناک ہوتا ہے نا۔ ایسا کرو تم مانگو اللہ سے، لیکن مانگتے وقت ان بزرگوں کو وسیلہ بنا لیا کرو کہ ہم ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، یہ نیک لوگ تھے، بھائی ان کی نیکی میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح سے شیطان نے قوم نوح کو شرک میں داخل کیا، اور اسی درمیان پھر جب نوح علیہ السلام آئے، رسول بن کر کے بھیجے گئے، لوگوں کو بتایا، تو پہلے تو قوم نوح نے چیلنج کیا، نوح علیہ السلام نے پھر دعوت دی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور آنکھوں پہ، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے کہ نہ ہم انہیں دیکھ پائیں نہ سن پائیں۔ یہ کس کے ساتھ تھا معاملہ؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قوم کا۔ اور پھر الٹا قوم سے کہتے کہ اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑنا مت، نہ نوح کی بات کو ماننا۔ تو پھر آخر میں نوح علیہ السلام نے دعا کیا، بد دعا کیا، پوری تفصیل سورہ نوح میں اور دوسری سورہ ہود اور دوسری صورتوں میں اللہ نے بیان کی ہے۔ یہاں جو گفتگو ہے، شیخ رحمۃ اللہ نے اس آیت کو ذکر کر کے کہا کہ غلو قوم نوح میں اپنے اولیاء اور صالحین کے بارے میں پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ دین سے ہٹ گئے اور کفر میں پڑ گئے۔ چیپٹر کیا ہے کہ غلو دین سے دوری اور کفر میں پڑنے کا سبب ہے۔ قوم نوح کے لوگ اپنے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے دین سے دور ہوئے اور کفر میں پڑ گئے۔ اسی لیے قبروں پہ جو کتبہ لگاتے ہیں نا، فلاں کی قبر ہے، اس سے حدیثوں میں منع کیا گیا ہے، قبر ایک بارش سے اوپر نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ کوئی پختہ قبر ہو توڑ دینا، بہت اونچی ہو تو برابر کر دینا، ایک بارش سے اوپر قبر، بس قبر اتنا رہے کہ یہ عام زمین کے برابر نہ رہے، بارش کی لگے کہ یہ قبر ہے۔ کسی بھی طرح کا، یہاں تک کہ تاریخ وفات لکھنا، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی جب دیوبند جائیں گے تو وہ ایک
مزار قاسمی ہے. جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے نا، علماء تھے وہ، لیکن ان کی قبر پہ کتبہ، تاریخ وفات سب لکھا ہوا ہے. ابھی ہمارے مہاراشٹر میں جو بہت زیادہ جنہوں نے کام کیا وستانوی صاحب، ان کی قبر کو آپ دیکھیے تو آئے دن وہ ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، وہ ایک الگ ہی سلسلہ ہے. شخصیتوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں، دین سے بڑھ کر کچھ نہیں. مدینہ طیبہ میں آپ جائیے، مسجد نبوی سے نکلیے، کسی کی قبر کو آپ پہچان پائیں گے؟ سارے صحابہ کی قبر ہے. کم از کم 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں بقی کے اندر ہے. العدل جو مقبرہ ہے اس کے اندر قبریں ہزاروں صحابہ کی ہیں، اور اس کو جنت البقی نہیں کہنا چاہیے، وہ جنت نہیں ہے. بقی میں دفن ہونے والے سارے لوگ جنتی نہیں ہیں. کیوں؟ منافقین بھی اسی میں دفن کیے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی دفن کیے جاتے تھے. اور منافقین کا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. وہ مدفن البقی ہے یا مقبرہ البقی. عوام نے جنت البقی، جنت المعلی ایسا مشہور کر دیا کہ بس جو یہاں گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. جنت ٹھیک ہے، بابرکت جگہ ہے، انبیاء اولیاء اور صحابہ کے پہلو میں آدمی دفن ہو، بہت ساری خوش نصیب، لیکن اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو وہاں دفن ہونے سے جنت نہیں ملے گی. کسی کے اندر نفاق ہے، کفر ہے، تو اس قبرستان میں دفن ہونے سے جنت نہیں ملے گی. اس میں دفن ہونا ایک سعادت کی بات ہے کہ مدینہ میں کوئی مرے، بہت خوش نصیب ہے آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مدینہ میں مر سکتا ہے مرے، میں اس کی شفاعت کروں گا، حدیث ہے باقاعدہ. لیکن ایمان کے ساتھ موت ہوگی تب. نفاق ہے، کفر ہے، تو اس موت کا کوئی فائدہ نہیں. نہ جانے کتنے کفار مشرکین وہاں پر دفن ہیں. بقی پہلے سے بھی وہاں مقبرہ تھا، پہلے سے بھی لوگ دفن ہوتے تھے. کیا لکھا پہ آپ نے؟ اچھا، تو زمین میں جو پہلا شرک جو وجود میں آیا وہ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے. اور کہاں آیا؟ کس قوم میں؟ قوم نوح میں. انبیاء کی شان میں یہود و نصارہ کا شرک اور کفر بعد میں آیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ 10 صدیاں ہیں. تو شرک بزرگوں کی شان میں غلو کی وجہ سے پہلا قوم نوح میں آیا. شرک کفر وہیں سے شروع ہوا. اور پھر علامہ ابن قیم نے پوری تفصیل بیان کی قوم نوح کے ان نیک اور صالح لوگوں کی. شیطان کب حملہ کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، ہمارے استاد شیخ ڈاکٹر صالح فوزان فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ جب تک یہ نیک اور صالح لوگ تھے قوم پر شیطان حملہ نہیں کر سکا، نہ گمراہ کر سکا. ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان پر حملہ کیا، ان کی محبت میں غلو کے نام پہ. شیخ لکھتے ہیں کہ علماء کا وجود کسی معاشرے میں بڑی نعمت ہے. وہ علماء جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وجود ان کا نعمت ہے کہ ان کے وجود سے قوم برائیوں سے دور رہتی ہے. یہ ہمارے دروس، ہمارے جمعہ کے خطبے، ہمارے کورس، یہ چیزیں آپ کو ایک آپ کی رہنمائی کرتی ہیں. آپ ان سے پوچھئے جو سالہ سال نہ جمعہ پڑھ پاتے ہیں قاعدے سے، نہ تو کوئی درس، نہ بیان، نہ اسکول کا، ان کے بچوں کا حال دیکھیں دینی لحاظ سے کیسا ہے. بہت ساری ایسی خطرناک مثالیں ملیں گی. والدین کی اسی بمبئی میں، وہ جو بنڈی بازار کا علاقہ ہے نا، ایک مولانا کے بارے میں ہے، مشہور واقعہ ہے، وہ زندہ ہے یہاں پہ. کسی کے گھر میں وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، تو قرآن پڑھاتے تھے. کہتے ہیں کہ اس دن میں اثر نہیں پڑھ سکا تھا مسجد میں، تو میں گھر گیا تو میں نے کہا کہ وضو کر کے پڑھے، نماز پڑھ، تو اثر پڑھنے لگے. تو بچے گھر کے اندر گئے، بولے امی اس سر کو کیا ہو گیا ہے؟
उठ बैठ रहे हैं, टेढ़े तिरछे हो रहे हैं। आज इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं? ये मुसलमान घर की दास्तान बम्बई शहर की, कहीं और की नहीं है, बम्बई शहर की है। जैसे होता है ना, लोग उलमा को लगा देते भाई बच्चों को पढ़ा दो, तो क्योंकि शहर बड़ा है, हंगामे फितने हैं, बच्चे जाएंगे, एक्सीडेंट हो, बहुत सारे खतरे होते हैं, तो लोग खुशहाल हैं तो बुला लेते हैं टीचर को। तो ये हमारे इस शहर की हालत है। आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको धीरे धीरे वो मौके दिए कि दीन सीखना, दीन की तालीमात सीखने की सही तरतीब और सूरत आपके अंदर पैदा हो रही। खुद मैं समझता हूँ कि 2010 से पहले आपके हर घर में कोई चीज नहीं थी। 2010 में मैं बम्बई आया हूँ, 11-12 तक तो वो हाफिज जी है ना यहाँ पे, कहीं किराए पे तरावी पढ़ते थे कुछ, लेकिन ईमान की मौजूद था लोगों के दिलों में कि कुछ करना है हमें। तो किराए पे दी गई, फिर ये बगल में किराए पर एक जमाने तक नमाज हुई, फिर मस्जिद कायम हुई, दर्स हो रहा, सारी चीजें, और इंशाल्लाह और आगे जाएंगे। फिर इससे शाखें फूटी, पनवेल में, उर्वे में, तलौजा में, न जाने कहाँ कहाँ ये सिलसिला जाएगा और आगे तक। तो ये बहुत बड़ी नेमत है किसी समाज में उलमा और अहले इल्म का वजूद। कौमे नूह से जब वो उलमा और नेक सारे लोग चले गए दुनिया से, तब शैतान ने उन पे हमला किया। 1000 साल तक शैतान की हिम्मत नहीं हुई, उलमा सालिहीन का सिलसिला जारी था, नहीं मैदान में आया। जैसे हटे, उन उलमा ही के मोहब्बत के नाम पर उनको शिर्क में गिरफ्तार कर दिया। ये है गुलू, और गुलू की खतरनाकी। तो अब 8:20 हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आगे गुफ्तगू शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक।